خدا کا واسطہ اگر میرے منہ سے کہیں نکل گیا ہوگا تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. میں حج کے لیے نہیں اجمیر کے لیے نکلا ہوں اور میں آپ حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اجمیر کو جا رہا ہوں. آپ حضرات دعا کریے اور جو غلطی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اگر ہوئی بھی ہو تو آپ اس رب کا بسم واسطہ معاف اللہ کر. الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سے شہاب بھائی نے پیدل حج کا سفر شروع کرا ہے اور جب سے وہ ان کی ویڈیوز ٹرینڈ میں آئی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 2 پٹی کے چپلوں میں ہی پیدل حج کو نکل گئے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو منہ میں گٹکا دبا کے پیدل حج کو نکل گئے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تو نہ ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے اور وہ پیدل حج کو نکل گئے. اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جنہیں نہ راستے کا پتہ ہے نہ کہیں ٹھہرنے کا انتظام ہے اور وہ پیدل حج کو نکل گئے. لیکن جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، حقیقت میں ان کا سفر شہرت پانے کا تھا، حقیقت میں ان کا سفر مشہور ہونے کا تھا. وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ شہاب کی طرح ہمارے بھی لوگ استقبال میں کھڑے ہوں، ہم شہاب کی طرح لوگ ہمارے ساتھ بھی سیلفیز لیں، شہاب کی طرح لوگ ہمارا بھی آٹوگراف لیں، ہمارے اوپر بھی پھول برسائیں، شہاب کی طرح ہمیں پولیس پروٹیکشن ملے. ان کا مقصد تو یہ تھا. اور جب ان کے مقصد میں کوئی کامیابی نہیں ملی اور لوگوں کا ساتھ نہیں ملا تو انہوں نے اپنا سفر بدل لیا، انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور انہوں نے یو ٹرن مار لیا اور وہ واپس آ. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امت کو کسی دشمن نے برباد نہیں کرا، اس امت کو کسی ایٹم بم نے، نیوکلیر بم نے زوال نہیں دیا. اس امت کی زوال کا وجہ اس امت کے لوگ خود ہیں. اس امت کے پیچھے ہو جانے کا وجہ اس امت کے لوگ خود ہیں. کہ لوگ جب آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر کوئی شخص آپ کے نبی کے بارے میں برا کہتا ہے، ہم اس کے فوٹو پہ پیر تو رکھ سکتے ہیں، لیکن جب اسی امت کے نوجوان لوگ اور سمجھدار لوگ یہ حرکتیں کریں اور حج کے نام پہ حج کا مذاق اڑائیں تو آپ کیا کریں گے؟ انہیں صرف فیمس ہونے کے لیے انہوں نے حج کا استعمال کرا. انہوں نے اس بات کا ذرا سا بھی نہیں سوچا کہ اس سے حج کی کتنی بدنامی ہوگی اور امت مسلمہ کا کتنا مذاق اڑے گا. اگر آپ کا حوصلہ تھا، آپ کے اندر ہمت تھی اور آپ کا ارادہ بالکل پکا تھا تو ہم آپ کو بے شک سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ سب فیم کے لیے کیا ہے، عزت کے لیے کیا ہے اور فیمس ہو جانے کے لیے کیا ہے تو اس امت کو آپ خود پیچھے کر رہے ہیں. اگر آپ کو فیمس ہی ہونا ہے تو آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، جماعت میں نکلیں، اللہ کے کام کریں، بیان کریں، اسلام کو پڑھیں، لوگوں کو اسلام کے بارے میں سمجھائیں. آپ اس سے بھی فیمس ہو جائیں گے. آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں لیکن آپ فیمس ہونے کے لیے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ فیمس ہونے کے لیے آپ نے حج کو مذاق بنا دیا ہے. آج اس امت کی بربادی کا وجہ غیر مسلم نہیں ہے. آج اس امت کی بربادی کا وجہ اس امت کے لوگ خود ہیں جنہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا. انہوں نے صرف اسلام ہی کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا، حج کا اور سب اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق بنا کے رکھ دیا. ایسا فیمس کس کام کا ہے؟ اگر آپ فیمس ہو بھی گئے اس چیز سے تو آپ کا فیمس ہونے کی کیا وجہ رہے گی؟ یہ بھی شہاب کی طرح پیدل حج کو نکلے تھے، کیا یہ حج پہ پہنچے؟ اب کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے میں پیدل حج پہ نہیں نکلا تھا، میں کہیں اور جانے کے لیے نکلا تھا. کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو نکلنا تھا آپ پہلے نکل جاتے. یہ شہاب کے بعد ہی کیوں نکلنا آپ کا ہوا ہے؟ تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کوئی انسان پاگل نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے جو ہم نہیں سمجھیں. ہم سب سمجھتے ہیں. آپ نے اس امت کا خود ہی مذاق بنا دیا ہے تو یہ امت عروج پہ کیسے آئے گی؟ اس امت کا تو نوجوان ایک قیمتی اثاثہ ہے جو اس امت کو اول کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے
बड़ा कीमती माना जाता है और वही नौजवान इस उम्मत के मजाक बनने की वजह बन रहा है। अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, तुमने मेरे दीन, अल्लाह के दीन के लिए, मैंने जो तुम्हें कुरान दिया उसके लिए, मेरी सुन्नतों के लिए तुमने क्या करा, तो आपके पास क्या जवाब होगा? सही बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार तो नियत पर है। अगर आपकी नियत हज पे जाने की थी तो अल्लाह आपकी मदद करता। आपकी नियत अगर फेम कमाने की थी और रेपुटेशन की थी, लोग मेरे साथ सेल्फीज लें, इसकी थी, तो आपका हज में कोई हिस्सा नहीं था। काश आपने निकलने से पहले थोड़ा इस्लाम को पढ़ लिया होता तो आप ये हरकत कभी ना करते। वही बात है ना, शैतान तो सबके साथ है, इनको भी शैतान ने वर्गलाया है। लेकिन इस्लाम हमें क्या सिखाते हैं? इन्होंने इस्लाम को ज़रा सा भी नहीं पढ़ा। कोई मुंह में गुटखा दबा के हज पे निकल गया, कोई पैर में 2 पट्टी के चप्पल पहन के हज को निकल गया, कोई स्कूल बैग डाल के हज को निकल गया। ना उन्हें सफ़र का पता है, ना उन्हें कहीं रहने का पता है, रात को कहाँ ठहरेंगे उन्हें इसका नहीं पता, ना उनके पास पासपोर्ट, ना वीज़ा। तुम इस उम्मत का मजाक खुद बना रहे हैं ये लोग। हमें वक्त रहते समझ जाना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।